تھی۔ اچھا مفتی صاحب، ہم نے دیکھا کہ آپ کا انجینئر صاحب کے ساتھ مناظرہ، پھر جلالی صاحب کے حوالے سے، اب دعوت اسلامی کے ساتھ بھی آپ کا ہی کیوں سب کے ساتھ کوئی مسائل بنے رہتے ہیں؟ ان کے ساتھ کیا آج کل مسئلہ ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر میرا دعوت اسلامی کے ساتھ کوئی ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دعوت اسلامی ایک ہماری اہل سنت و جماعت کی تنظیم ہے، اور تنظیموں میں اچھے برے ہزاروں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں۔ تاہم میرا مسئلہ جو ہے وہ دعوت اسلامی کی شعبہ دارالفتاح کے ساتھ ہے، اور وہ بھی میری طرف سے شروع نہیں ہوا، ٹھیک ہے، بلکہ وہ ان مفتیان اعظام نے شروع کیے۔ پچھلے 3.5 سال گزرے، اشرف آصف جلالی صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے حضرت سیدۃ نساء العالمین کے بارے میں کہا کہ وہ خطا پر تھیں، اور بعد ازاں کہا جی وہ غلطی ان سے ہو گئی۔ پھر اس کو درست ثابت کرنے کے لیے انبیاء کی خطائیں اور نہ کیا کیا وہ ایسا طوفان بدتمیزی ہے جو ان لوگوں کی طرف سے بپا نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اہل بیت اطہار کے خلاف جناب وہ کلپ سن کے آئے۔ کسی نے مولا علی کی حکومت کو ناجائز کہا، کئیوں نے کہا کہ صحابہ گمراہ نہیں ہو سکتے، اہل بیت گمراہ ہو سکتے ہیں، کئیوں نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو اور اہل بیت کو لگڑ تک کی گالی دی۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن دعوت اسلامی کے مفتی ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ ان میں سے کسی نے بارہا اس حوالے سے سوال بھی پوچھے گئے تو ان میں سے کسی نے جواب نہیں دیا کہ جی ہمارا ایک تنظیمی سیٹ اپ ہے، ہم اس طرح کے مسائل میں نہیں خاموش رہتے ہیں۔ تو ہم نے بھی ان پہ زور نہیں کیا کہ بھائی ہر تنظیم کا ایک سلسلہ ہوتا ہے اور ان کا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، ان کو ہدایات ہوتی ہیں۔ اور ویسے بھی دعوت اسلامی کے مفتیوں سے اگر آپ ایک طلاق کا مسئلہ بھی پوچھتے ہیں جی زید نے 3 طلاقیں دی، تو مفتی کہتے ہیں نہیں زید کون ہے، اسے سامنے لے کے آؤ، پھر اس کو بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں دونوں طرف سے، پھر جواب دیتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ وراثت کا ہو، عقیدے کا ہو، کوئی بھی ہو، دعوت اسلامی ویسے ہوا میں فتویٰ نہیں دیتی ہے، وہ اس متعلقہ بندے کو بلاتی ہے، سنتی ہے، اس کے بعد تحقیق کر کے پھر وہ جواب دیتی ہے۔ یہ ان کا پورے پاکستان میں یہی سلسلہ ہے۔ اب جب کہ اشرف آصف جلالی صاحب کے جو متعلقین ہیں، انہوں نے ایک دفعہ پھر مناظرہ کر کے ماحول پاکستان میں ایک دفعہ دوبارہ سے اس کو آلود کیا، اور اس پر جب میں نے ان کی گرفت کی، ان کی بہت ساری چیزوں پر ان کے جو بنائے ہوئے اصول تھے، الزامی طور پر میں نے ان کو گرفت میں لایا، اور وہ آپ والا ہی پوڈ کاسٹ تھا کہ جس میں نے ایک سوال کیا تھا کہ اگر سید کائنات کے خلاف آپ کہتے ہیں کہ اگر خطا ان کی طرف منسوب کر دی جائے تو اس پہ کوئی حرج نہیں، تو پھر اگر کوئی بندہ سیدنا ابوبکر صدیق کے حوالے سے یہ کہے کہ جنہوں وہ خطا پر تھے تو پھر کیا وہ گستاخ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ انہوں ساروں نے شور ڈال دیا۔ دیکھو، حالانکہ میں نے سوال کیا تھا، انہوں نے وہ میرا موقف بیان کیا۔ اب دعوت اسلامی کے مفتیوں نے جب دیکھا کہ جناب یہ تو چاروں شانے چت ہوئے ہیں، تو انہوں نے حقائق سے ہٹ کر خلاف واقعہ میرا موقف نہیں بھی تھا، اور اس کے بعد 2 ویڈیوز میں بتا بھی چکا کہ بھئی یہ میرا موقف نہیں ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے خطا ہوئی ہے، بلکہ یہ ایک سوال تھا۔ تو ان کا سیدھا سا وہ پکڑے گئے تھے کہ بھئی ابوبکر صدیق کی اگر بیعت بھی ہے، ان کی طرف خطا کی نسبت کی جائے تو سید کائنات کی کیوں نہیں ہے؟ تو اس پر دعوت اسلامی کے مفتیوں نے جناب نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا میرے خلاف فتویٰ جڑ دیا۔ اب میں نے ان مفتیوں سے یہ ہاتھ جوڑ کر، میں نے کوئی کفر شرک نہیں کیا، کوئی گالم گلوچ نہیں کی، بڑے آداب سے کہا ہے کہ بھئی اب تو چلو وہ جو خطائی ٹولہ جو ان کی بکواسات ہیں، جو ان کی جناب معاذ اللہ آل بیت اور صحابہ کے بارے میں جسارتیں، اب تو ان پر جواب دو۔ اب تو تمہارے سامنے ویڈیوز بھی ہیں، اب زید کر کے ہی تم بتا دو، ان کا جواب دے دو۔ کسی طرح یار آخر تم اہل سنت و جماعت کی ایک بڑی تنظیم کے مفتی ہو، چلو تم نیوٹرل تھے تو ہم نے تم پر زور نہیں ڈالا، لیکن اب جب تم میدان میں آئے ہو تو پھر چلو جواب دو باقی چیزوں بھائی ان چیزوں کا بھی جواب دو کہ جو بندہ سید کائنات کو خطا پر کہتا ہے اس کی شرعی حکم کیا ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کہتا ہے اس کی شرعی حکم کیا ہے۔ اور دیگر بھی میں نے ان سے کئی سوالات کیے ہیں، ان میں سے جو سوالات میں نے ان پر ایک حجت قائم کرنے کے لیے کیے ہیں، وہ انشاءاللہ جب آگے ہماری گفتگو بڑھے گی یہ جواب دیں گے تو پھر میں ان کو واپس رپلائی کروں گا کہ ہاں وہ باتیں میں نے کیوں کی تھی۔ ان کے دونوں نے جواب دے دیے، جن کے حالانکہ میرا بنیادی وہ مقصود نہیں تھے، وہ خاص مقصد کے لیے وہ میں نے سوال کیے تھے، اور وہ مقصد انشاءاللہ ان قریب عوام کے سامنے آ جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ان کے جواب تو 2 دے دیے، باقیوں کو کون دے گا؟ وہ جو اصل مابین نظام مسئلہ اہل سنت کے مابین۔ تو اب کیوں نہیں بول رہی یہ دعوت اسلامی کے مفتی؟ کروڑوں روپیہ اہل سنت و جماعت کا اس چیز پہ صرف ہو رہا ہے، بھائی وہ چندہ اہل سنت کا ہے، بالکل وہ اہل سنت کا پیسہ یہ ان لوگوں کے اوپر لگ رہا ہے، تو یہ کس درد کی دوا ہے؟ کس لیے یہ بیٹھے ہیں دارالفتاح میں؟ یہ دیں جواب۔ پہلے تو تھا نا جی ہم نہیں اس پہ، اب آ گئے ہو، اور جو تم سے اصل سوال پوچھ رہے آؤ، یا تو کھل کے آ کر کہو کہ سید کائنات کے بارے میں جو یہ بک بک ہوئی یہ ٹھیک ہوئی ہے، پھر اس کے بعد پوری قوم پوری دنیا کے اندر
آنکھیں کھلیں گی لوگوں کی کہ بھئی یہ کس جگہ پر کھڑے ہیں، اور اگر نہیں ہے یہ غلط ہے تو ہزاروں لاکھوں لوگ تو ان کے وہ ہیں جو جلالی کو درست سمجھ رہے ہیں. تو کیا یہ ایک خاص مرحلہ نہیں ہے کہ جس پر یہ لوگوں کی رہنمائی کریں؟ اور ویسے بھی قرآن کہتا ہے کہ اما السائل فلا تنہر، کہ اگر تم سے کوئی سائل سوال کرے تو اس کو مت جھڑکو. تو اس حوالے سے ان کے اوپر یہ لازم ہے. تو یہ اصل ہمارا جھگڑا آپ کہہ لیں یا جو بھی ہے کہ ہم ان کو ادب سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کا سوال کا جواب دو، اور وہ بہت سارے ان کے لوگ اور بیچ میں عوام اور وہ جناب طوفان بدتمیزی کھڑا ہے. تو بہرحال ہم انشاءاللہ ان کا پیچھا اب نہیں چھوڑیں گے. یہ سوال کا جواب یہاں یا نا کسی ایک سائڈ پہ کھڑے ہونا جی، ادھر بھی اور ادھر بھی تو نہ ہونا، یا آپ سید کائنات کے بے ادبوں کے ساتھ کھڑے ہوں یا سید کائنات کے دفاع کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوں، کسی ایک جگہ کھڑے ہوں تاکہ پوری قوم کو انٹرنیشنلی پتہ چلے کہ دعوت اسلامی کہاں کھڑی ہے. بالکل بالکل، یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا سوال ہے اس حوالے سے کہ ایک سائیڈ پہ ان کو. اچھا قبلہ، اسی حوالے سے ایک اور سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ جب اتنا عرصہ بی بی پاک سیدہ کائنات کی بے ادبی ہوتی رہی، گستاخی ہوتی رہی، تو اس وقت اتنا طوفان بدتمیزی اور اتنا سوشل میڈیا پر یہ ہوا نہیں ہوئی. جب آپ نے ایک بات کی اور ایک سوال کیا، یہ میں نے اپنے اس کے بعد ویلاگ میں بھی بتایا کہ مفتی صاحب نے کوئی موقف نہیں دیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ سیدہ کائنات کو کہہ رہے ہیں تو اگر کوئی اٹھ کے حضرت ابو بکر کے بارے میں یہ بات کہتا ہے کہ وہ خط، کیونکہ اس کے راوی بھی وہ اکیلے ہیں سروائے، تو وہ اگر، تو آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ اس وقت اتنا طوفان بدتمیزی نہیں ہوا جتنا اب ہوا؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر یہی تو ہمارا سوال ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو ہم نے بھی کہا تھا، بھی آپ نے اس کو ریپیٹ کیا کہ حضرت ابوبکر اس کے اکیلے راوی جی. یہ اکیلے راوی میں اس حوالے سے کہہ رہا تھا جیسے کہ شیعہ حضرات جی وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اکیلے راوی ہیں، یعنی ان چیزوں کو سامنے رکھ کر بندہ ایک سوال کرتا ہے کہ یہ سوال ہو سکتا ہے. بالکل. اگر کوئی اس طرح کا سوال کرے، مگر نہ اہل سنت و جماعت کا وہی موقف ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 20 حدیث کے راوی ہیں، دیگر صحابہ کرام بھی راوی ہیں، جیسے کہ حضور اعلیٰ گولڑوی نے اس کو لکھا ہے تصفیہ شریف میں. تو یہی ہمارا سوال ہے کہ بھائی اگر کوئی ایک طرف ان کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کچھ نہ بھی کیا ہو اور وہ اس کے بارے میں کہہ دو کہ اس نے خطا اجتہادی کی ہے، اس کی بے ادبی نہیں ہے. اور میرا دعویٰ ہے کہ اگر خطا اجتہادی نہ بھی ہو پھر بھی منسوب کر دی جائے تو کوئی عیب نہیں ہوتا، یہ عیب ہے ہی نہیں. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کے لیے اگر کوئی کہہ دے جی ان سے خطا ہوئی ہے تو پھر ان کے لیے بے ادبی کیوں ہے؟ اچھا اب انہوں نے ایک نیا پینترا بدلا ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی ابوبکر صدیق کے لیے اس لیے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان سے خطا اجتہادی ہوئی ہے کہ حدیث موجود ہے کہ ان اللہ یکر فی السماء ان یخطا ابوبکر فی الارض، کہ اللہ آسمانوں پر ناپسند کرتا ہے کہ ابوبکر سے زمین پر خطا ہو. اچھا یعنی ان کا یہ اصول قوم کے سامنے آ گیا کہ ابوبکر صدیق کی طرف اس لیے خطا کی اضافت نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. ان اللہ یکرہ فوق سمائہ ان یخطأ ابو بکر، اللہ کی ذات کو ہی ناپسند ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطا میں ڈالا جائے. ان سے خطا اجتہادی نہیں ہو سکتی، ان سے خطا اجتہادی نہیں ہو سکتی، ان سے خطا اجتہادی نہیں ہو سکتی. یہ رب نے گارنٹی دی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واضح حکم ہے کہ رب تعالیٰ کو ناپسند ہے. انہی لوگوں نے پچھلے 3 سالوں سے ڈرامہ لگایا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں کہ انبیاء سے بھی خطا ہو سکتی ہے. ان کا جو بنایا ہوا اصول ہے کہ اگر سیدہ کائنات کے لیے آپ خطا نہیں مانیں گے تو گویا آپ نے ان کو معصوم مان لیا اور نبیوں کے برابر کر دیا اور یہاں سے آپ نے نبوت پر حملہ کر دیا. تو اب یہ ایک طرف ابوبکر صدیق کے لیے خطا اجتہادی کو بھی کہتے ہیں اللہ کو پسند نہیں، اور دوسری طرف یہ نبیوں کے لیے کہتے ہیں ان سے خطا فلاں نبی سے خطا فلاں نبی سے خطا. یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی کہ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا اور اس فیصلے میں خطا کی. ہزاروں ہمارے ائمہ ہیں جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کے لحاظ سے اجتہاد میں خطا کے وقوع کو ذکر کیا ہے. یہاں قرآن کی آیت کے پیش نظر یہ لکھ رہے ہیں کہ امکان ہی نہیں انبیاء علیہ السلام سے اجتہادی مسائل میں خطا کا وقوع بھی ثابت ہے. تو اللہ کو ابوبکر کے لیے تو پسند نہیں ہے کہ وہ خطا کریں، تو نبیوں کے لیے پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. تو کیا یہاں آپ ابوبکر صدیق کو انبیاء کا مقابلہ بلکہ انبیاء سے اوپر نہیں لے کے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ اصل اس وجہ سے مناظرے میں شاہ صاحب میرے سامنے نہیں آتے ہیں اور یہ نہ آئندہ آئیں گے. ان کو پتہ ہے کہ جس دن یہ میرے اڑنگے میں آئے نا تو یہ ننگے ہو جائیں گے پوری دنیا کے سامنے. ان کی دھاڑیں جو ہے نا، ان کی چیخیں دنیا سنیں گی. بالکل قبلہ، بہت بڑے سوالات اور بہت بڑے وہ پوائنٹس ہیں جو آپ نے اٹھائے ہیں اس حوالے سے، اس موضوع کے حوالے سے.